بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 8 سیانہ بادشاہ کے ساتھ مس نائمہ حاضر ہیں۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے سیانہ بادشاہ، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ۔ آئیے ان کا مختصر تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ولادت 1917، وفات 2011۔ ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ سندھ کے ایک گاؤں جعفر خان لغاری ضلع سانگڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ ابھی 6 مہینے ہی کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تربیت والدہ اور چچا نے کی۔ انہوں نے MA علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور ایجوکیشن میں کولمبیا یونیورسٹی سے PhD کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے قیام پاکستان کے بعد علامہ II قاضی کی سربراہی میں یونیورسٹی آف سندھ کی ترقی اور تعمیر میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اردو سندھی لغت اور سندھی اردو لغت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے ساتھ تیار کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر تحقیقی مجلے، سندھی موسیقی، سندھی ادب کی تاریخ اور لوک ادب پر کتابیں لکھی ہیں۔ وہ نہ صرف سندھی بلکہ انگریزی، عربی، فارسی، سرائیکی اور اردو کے بھی ماہر تھے۔ سندھ کے اس عظیم فرزند کو ان کی وصیت کے مطابق یونیورسٹی آف سندھ میں علامہ II قاضی کی قبر کے برابر دفن کیا گیا۔ موجودہ کہانی سیانہ بادشاہ آپ کی تحریر کردہ کتاب لوک کہانیاں سے لی گئی ہے۔ آئیے اب سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کے پاس بے شمار دھن دولت تھی۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ایک بار وہ سخت بیمار ہوا، بہت علاج کرایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب بچنا محال ہو گیا یعنی مشکل ہو گیا تو سوچا کہ جو میری ملکیت ہے وہ ابھی اپنے لڑکوں میں تقسیم کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد آپس میں لڑ کر جدا ہو جائیں۔ یہ سوچ کر اس نے 4 دیگیں منگوائیں اور اپنی ملکیت کے حصے کیے، کچھ ایک میں کچھ دوسری میں، اس طرح 4 دیگوں میں کچھ نہ کچھ ڈال کر 4 دیگیں جدا جدا اپنی کھاٹ یعنی چارپائی کے 4 پایوں تلے گاڑ دیں۔ جب سکرات کا وقت آیا یعنی موت کا وقت آیا تو 4 بیٹوں کو بلا کر کہا، بیٹا، دھن دولت ایسی شے ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے اور 4 حصے الگ الگ چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے دفن کر دی ہیں۔ میرے لیے تم 4 ہی آنکھوں کے تارے ہو۔ اپنی ملکیت کا کوئی بھی حصہ میں نے چھوٹا بڑا نہیں کیا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے روبرو اپنا اپنا پایا مقرر کر لو اور میرے مرنے کے بعد ان کے نیچے جو بھی گڑا ہوا ہو سو کھود کر نکال لینا۔ لڑکوں نے باپ کی بات منظور کر لی، پھر قرآن اندازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار کے مر گیا تو 4 بھائیوں نے کھاٹ یعنی چارپائی کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیگ باہر نکالی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دیگ میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں۔ ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں 2-4 سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے، جواہرات اور سونے کی دیگیں ملیں وہ تو بڑے خوش ہوئے۔ باقی 2 لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملیں وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے؟ ہم اصل ملکیت سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے 2 بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اب اپنی خوشی سے اپنے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات 4 معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے یعنی عقل مند شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائی اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ 4 ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، یعنی مسئلے کا حل نکالتے ہوئے بھید راز کی بات جو ہے وہ سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے، سونے والا سونا لے لے، اور جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے گا، اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چوپائے مال کا مالک ہوگا یعنی مویشی کا۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر 4 بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ 4 بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی یعنی عقل مندی کی خوب تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے ہوئے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ یہ ماخوذ ہے لوک کہانیاں حصہ اول، مترجم ہے اس کی یعنی ترجمہ کیا ہے اس کا ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج نے۔ جی، تو اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ سبق ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات نہیں سمجھ پاتے، اپنے بڑوں کے فیصلے کو ہم نہیں جان پاتے کہ اس میں کیا مصلحت ہے،
اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہمارے لیے یہ غلط کیا ہے، لیکن جب ہم آگے تھوڑا وقت گزرتا ہے اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں اور ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط نہیں تھا، بس ہم نے سمجھنے میں دیر کر دی۔ اسی طرح سیانہ بادشاہ جو ہے اس میں بھی یہی ہمیں پیغام دیا گیا ہے، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے اس کو تو اتنا کچھ دیا ہے، مجھے تو نے یہ دیا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے لڑکوں نے جب مٹی اور ہڈیاں دیکھیں تو انہوں نے شکوہ کیا کہ اس کو تو ہیرے جواہرات مل گئے اور ہمیں ہڈی اور مٹی ملی، لیکن بعد میں کیا ہوا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ تو اس کے لیے میں نے اپنا ایک شعر جو بنایا ہے، میرا ایک شعر ہے، وہ یہ کہ قدرت کے فیصلے ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر، قدرت کے فیصلے ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر، قدرت کے ہر فیصلے میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آتا لیکن ہمیں بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ چیز ہمارے لیے ہی تھی، اس میں کوئی مصلحت تھی، اس میں کوئی حکمت تھی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قدرت کے ہر فیصلے پر خوشی اور راضی رہنا چاہیے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔